علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب و دوائیہ و عافیۃ الابدان و شفائیہ و نور الابصار و ضیائیہ و علی آلہ و صحبہ بارک وسلم۔ دیکھیے، روزہ رکھنے کے لیے یوں تو کھانے پینے اور جماع سے رک جانے کا نام روزہ ہے۔ نیت کر لی اور کھانے پینے اور جماع سے رک گیا، اس کا روزہ ہو گیا۔ مگر کوئی بھی عبادت ہو، اس کے جتنے حقوق ہیں ان کے طریقے پر ادا کرنی چاہیے۔ لوگ روزہ رکھتے ہیں، جھوٹ چغلی غیبت گانے سننا، فلمیں دیکھنا، بیہودہ باتیں، یہ ساری چیزیں روزے میں جاری رہتی ہیں۔ یاد رہے کہ یہ ساری چیزیں ویسے بھی حرام و ناجائز ہیں، روزے میں اور زیادہ حرام و ناجائز ہوں گی، اور ان کی وجہ سے روزے میں کراہت واقع ہوتی ہے۔ دوسرا مسئلہ یاد رکھیں کہ جو شخص روزے دار ہو، بلا عذر کسی چیز کا چکھنا چبانا اس کے لیے مکروہ ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، عذر کی وجہ سے چکھ سکتا ہے، اگر بلا عذر چکھا تو یہ مکروہ ہے۔ اب عذر کیا ہے؟ جیسے عورت ہے، اس کا شوہر یا باندی نوکرانی کوئی ہے، اس کا آقا مالک بدمجاز ہے، نمک کم زیادہ ہوگا تو ناراض ہو جائے گا، تو ایسی صورت میں چکھنے میں حرج نہیں ہے۔ مگر چکھنے کا مطلب کہ وہ زبان پر چکھے اور فوراً تھوک دے اور کلی کر دے۔ چکھنے کا مطلب یہ نہیں کہ نگل جائے۔ اور چبانے کا عذر یہ ہے کہ کوئی بیمار ہے، بوڑھی ماں ہے یا بوڑھا باپ ہے یا کوئی چھوٹا بچہ ہے، وہ کھا نہیں سکتا روٹی، تو اتنا چھوٹا بچہ ہے یا اس قدر کمزور دانت والا کوئی ہے، روٹی نہیں کھا سکتا، اور کوئی نرم غذا اس کے پاس نہیں جو کھلائی جائے، اور کوئی دوسرا شخص نہیں ہے جو نفاس والی کوئی عورت ہو، یا کوئی ایسا بچہ جو ابھی جوان نہ ہو، روزہ جس پر فرض نہ ہو، روزہ نہ رکھتا ہو، جو اسے چبا کر دے، تو ایسی صورت میں بچے کے کھلانے کے لیے روٹی وغیرہ چبانا مکروہ نہیں ہے۔ مگر یاد رہے، صرف چبانے کی حد تک، اس وقت لعاب کو نگلے مت۔ ہاں، یہ مطلب نہیں چکھنے اور چبانے کا کہ کسی چیز کا مزہ، کہتے ہیں نا بھائی ذرا چکھ لو کیسا ہے، تو ایک روٹی اٹھا کے کھا لیتے ہیں، ذرا چکھو کیسا ہے گوشت، ایک بوٹی کھا لیتے ہیں۔ یہ چکھنا مراد نہیں ہے، تھوڑا سا کھا لینا یہاں مراد نہیں ہے۔ یہاں کراہت نہیں ہوگی اگر تھوڑا سا کھا لے گا، بلکہ یہاں تو اس کا روزہ ہی چلا جائے گا، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں، بلکہ کفارہ بھی واقع ہو جائے گا۔ چکھنے کا مطلب ہے کہ زبان پر رکھ کر مزہ دریافت کر لیں اور اسے تھوک دیں، اس میں سے کچھ بھی حلق کے اندر نہ جانے پائے۔ اچھا، آپ کوئی چیز خریدی اور حالت یہ ہے کہ نہ چکھے گا تو نقصان ہوگا، چکھنا ضروری ہے، تو ایسی صورت میں چکھنے میں حرج نہیں ہے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو جو ہے روزہ مکروہ ہو جائے گا۔ چلیے، اب آدمی اپنی فیملی کے ساتھ گھر میں رہتا ہے، بیوی کے ساتھ ہے، تو روزے دار کو اس وقت بھی سخت احتیاط کی ضرورت ہے۔ عورت کا بوسہ لینا، گلے لگانا اور بدن چھونا مکروہ ہے۔ کب؟ ہر صورت میں نہیں، یہ اس صورت میں جب کہ اندیشہ ہو کہ انزال ہو جائے گا، ڈسچارج ہو جائے گا، یا جماع میں مبتلا ہو جائے گا، یا ہونٹ اور زبان چوسنا، تو یہ روزے میں تو مطلقاً مکروہ ہے۔ اسی طرح بغیر کپڑے کے عورت کے جسم سے چمٹنا، سمجھ رہے ہیں، یہ سب مکروہ ہے، روزے میں روزے کو مکروہ کر دے گا۔ اچھا، بہت سارے لوگ خوشبو وغیرہ اور سرما وغیرہ لگانے کو، مشک وغیرہ ہے نا، تو مسئلے یہاں پر یاد رکھیں۔ یوں گلاب یا مشک وغیرہ سونگھنا، داڑھی مونچھ میں تیل لگانا، سرما لگانا، یہ مکروہ نہیں ہے، یہ مکروہ نہیں ہے۔ ہاں، اگر کسی شخص نے زینت کے لیے سرما لگایا یا اس لیے تیل لگایا کہ داڑھی بڑھ جائے، حالانکہ اس کی داڑھی ایک مشت ہے، تو یہ دونوں باتیں روزے کے بغیر بھی مکروہ ہیں، اور روزے میں بدرجہ اولا مکروہ ہیں۔ کہ زینت کے لیے یہ جائز ہے، جائز بمعنی کراہت، جائز نہیں مطلب یہاں حرام و ناجائز نہیں ہم کہہ رہے ہیں،
وہ معاف کیجئے مکروہ ہے، کراہت ہے. ظاہر سی بات ہے کہ زینت کی اجازت نہیں ہے. البتہ روزے میں مسواک کرنا مکروہ نہیں ہے، بلکہ جیسے اور دنوں میں سنت ہے، روزے میں بھی سنت ہے. مسواک خشک ہو یا تر، اگرچہ پانی سے تر کی ہو، زوال سے پہلے کرے یا بعد، کسی بھی وقت مطلقاً مسواک کرنا مکروہ نہیں ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ دوپہر کے بعد روزے دار کے لیے مسواک کرنا مکروہ ہے. یہ ہمارے مذہب کے خلاف ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، کسی بھی وقت مسواک کر سکتا ہے. اب رہا یہ کہ ٹوتھ پیش اور برش، تو روزے کی حالت میں اس سے کرنا منع ہے. چلیے تو آج مسائل میں اتنا، پھر انشاءاللہ واقعہ گفتگو بعد میں ہوگی. اللہ رب العزت دارین کی سعادت و برکتوں سے مالا مال فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ.